حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے صحابی رسول۔ آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، اپنے حجرے سے تشریف لے آئے۔ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، اور ہم صفہ میں تھے۔ آج بھی آپ مسجد نبوی میں جس وقت جائیں، جو گئے ہیں اللہ انہیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں وہ پیاری اور خوبصورت جگہیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی کے اندر بنا ہوا ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن و سنت کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے۔ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، اور ہم صفہ کے اندر تھے۔ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون آدمی ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر صبح وہ بطحان یا عقیق جائے، یہ دو جگہوں کے نام ہیں۔ فَيَأْتِي بِنَاقَتَيْنِ قَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اسْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحْمٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جائے اور وہاں بطحان یا عقیق سے دو ایسی اونچی بڑی اونٹنیاں لے کر آئے، اور وہ اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے اور بغیر قطع رحمی کے، یعنی کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ کے نہیں، کسی کا مال چوری کر کے نہ لائے۔ ہر صبح وہ جائے اور اسے دو اونٹنیاں مل جائیں، اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، کسی کے ساتھ قطع رحمی بھی نہ ہو۔ جس وقت یہ سوال کیا تو آپ کے صحابہ نے آگے سے جواب دیا قلنا یا رسول اللہ کلنا نحب، اے اللہ کے محبوب ہم میں سے ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دو اونٹنیاں مل جائیں۔ اور آج اگر اونٹ کی جو سرسری سی قیمت ہے وہ بھی لگائی جائے تو 5 سے 6 لاکھ ہے، دو اونٹوں کی 12 لاکھ کے قریب قیمت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا دو اونٹنیاں اسے اونچی اور دراز قد والی مل جائیں، کون یہ پسند کرتا ہے؟ حضور کے صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ آدمی جو مسجد کی طرف صبح کے وقت آئے فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ، حضور نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب میں سے 2 آیتیں سیکھ لے یا پڑھ لے تو اس کے لیے یہ ان 2 اونٹنیوں سے بھی بہتر ہیں۔ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث، اور فرمایا اگر 3 آیتیں سیکھتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ واربع خیر لہ من اربع، اور اگر 4 سیکھتا ہے یا 4 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اتنی اونٹنیوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ تو یہ ثواب ہم کمائیں گے کیا؟ انشاءاللہ مسجد میں ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب کی آیات ہم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے کئی قوموں کو سر بلند فرمائے گا۔
وہ سرنگوں نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ سر بلند ہوں گے۔ وَيَدَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو وہ گرا دے گا۔ آج ہم جو گر رہے ہیں، پست ہو رہے ہیں، وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اللہ رب العزت کے بابرکت کلام کی آیات بینات کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔